السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کے سامنے میں آج انشاءاللہ سحر امراض یعنی ایسا جادو جس سے بیماریاں جسم میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی علامتیں یہ بیان کروں گا، اور دوسری چیز جادو جس بندے پہ ہوا ہے اور اس کے جسم کے اوپر کون سی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں یہ چیز، اور کیا جادو ہے یا ویسے بیماری ہے، اس دونوں کے اندر میں فرق ظاہر کروں گا۔ اور تیسری چیز، اگر جادو ہے اور اس کی علامتیں شو ہو گئی ہیں تو پھر اس کا علاج کیا ہے، مختصر وہ علاج بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس کو بیان کرنے کی، اس پہ عمل کی توفیق دے اور بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ ناظرین، پہلی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک حصے کا، جسے کہتے ہیں عضو، جسم کا ایک حصہ، بازو، ٹانگ، گھٹنا اور اسی طرح جناب پاؤں، ران، یا ایک حصے کا سن ہو جانا، یعنی کہ ایک حصے کا اس کے اندر درد رہنا، ہمیشہ درد ہو جانا، درد رہتی ہے ہمیشہ، گھٹنا ہے اس میں ہمیشہ درد رہتی ہے، بازو ہے تو اس کا جناب اس میں ہمیشہ درد رہتی ہے، اور اسی طرح ناظرین مرگی کا دورہ بڑھ جانا، یہ دوسری علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک حصہ جسم کا وہ بے حرکت ہو جاتا ہے، وہ حرکت ہی نہیں کرتا، اچانک سے وہ بند ہو جاتی ہے اس کی حرکت، جسم پورے کا ایک حصہ جو حرکت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح پورے جسم کا بے حرکت ہو جانا، پورا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے اس سے۔ تو یہ چار علامتیں تھیں ناظرین، جس بندے کے اندر ہو اسے علاج کروانا چاہیے۔ یعنی جادو والا مسئلہ ہے یا بیماری ہے، اس کو چیک کرنا، اور اس کا فرق میں واضح کر دوں کہ ہم مریض کے اوپر مسئلہ ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر مسئلہ ہے، اس مسئلے میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بیماری کی وجہ سے یا ویسے ہی یعنی کہ جادو کی وجہ سے ہے یا ویسے بیماری کی وجہ سے ہے۔ دونوں چیزوں کا فرق کیسے واضح ہوگا؟ فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر دم کریں، جب دم کریں گے تو اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں گے، یا اس کو الٹی آنا شروع ہو جائے گی، یا سیک نکلے گا اس کے جسم سے، اس کی طبیعت چینج ہو جائے گی، تو یہ جادو ہے۔ اگر طبیعت نہیں چینج ہوتی، الٹی نہیں آتی، سستی، وہ بیٹھا ہے تو اس کے اوپر جادو نہیں ہے۔ ناظرین، قطعاً ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو فراڈ کرتے ہیں۔ میں نے واضح اس کا اشارہ بیان کیا، قرآن و حدیث سے دم لیں اور پڑھنے کے بعد اگر تو وہ کہتے ہیں جی میرے اوپر یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یا الٹی آتی ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سستی ہو جاتی ہے جسم میں، تو پھر اس کے اوپر جادو ہے۔ تو جی ناظرین، تیسری چیز تھی وہ تھی اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج ناظرین سب سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اسی طرح سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، میں درمیان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے، یہ بھولنا نہیں ہے۔ اور آخر پہ کیا کرنا ہے؟ آخر پہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے سورہ اخلاص، جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ساری دعائیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان ساری دعاؤں کو آپ نے صبح اور شام 7 بار پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے اور کیا سارا اکٹھا پڑھیں یا ایک کو 7 بار کر کے پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جیسے مرضی پڑھ لیں، صرف 7 بار پڑھنا ہے، صبح 7 بار، شام، یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، مریض کو پلا دیں یا اس کے اوپر دم کر دیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ مریض تندرست اور صحت مند ہو جائے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔